میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں، لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہے کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے. قبر میں 3 سوال ہیں. نمبر 1 تیرا رب کون، نمبر 2 تیرا نبی کون، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے. توجہ رکھنا. اب بعض لوگوں نے ایک نیا فتنہ نکال دیا ہے، نہیں جی قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. 4 سوال کیا؟ چوتھا سوال ہوتا ہے یہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ تجھے کہاں سے پتہ چلا ہے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب، میں نے تیری کتاب کو پڑھا ہے. بزرگوں سے نہیں سنا، تیری کتاب کو پڑھا ہے. دیکھو بزرگوں کی نفی ہو رہی ہے. تیری کتاب کو پڑھا ہے، آمن تو ایمان لایا ہوں اور مجھے اس سے پتہ چلا. تو دیکھو چوتھا سوال مولوی چھپا جاتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا نہ شروع کر دیں. میں کہتا ہوں بھائی تجھ سے بندہ پوچھے اور خدا تجھے عقل دے، یہ جو قبر میں کہہ رہے قرأت کتابک، میں نے کتاب پڑھی ہے، یہ خود پڑھی ہے کسی مولوی سے پڑھی ہے؟ کسی مولوی سے پڑھی ہے. یہ جو ترجمہ پڑھا ہے خود کیا یا کسی کا لکھا ہوا پڑھا ہے؟ پھر بھی مولوی کا لکھا ہوا پڑھا ہے. تو کوئی آدمی مولوی سے قرآن پر سے قرآن پڑھ لے یا قرآن سے زبانی پڑھ لے، کسی مولوی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ لے یا مولوی سے زبانی ترجمہ پڑھ لے، پڑھنا پھر بھی مولوی سے ہے. اس کے بغیر نہ قرآن کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور سمجھ آئی؟ وہ سمجھتے ہیں جی ہم بڑے مذہبی سکالر ہیں کہ ہم نے ایک سوال اور نکال دی ہے. اچھا اس کے بعد جو پھر سوال ہوتا ہے کافر سے، مار ربک من نبیک ما دینک، وہ کہتے ہیں ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری. دیکھو کہتا ہے لا ادری. میں نے کہا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. جی میں وہی باتیں کہتا تو جو لوگ کہتے تھے. میں نے کہا جو کہتے ہیں نا اللہ میرا رب ہے، وہ بھی وہ باتیں کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے. فرق کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جن کے پاس علم تھا، وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے پاس جہل تھا. اہل علم کی بات کو مانے تو قبر کے جواب آ جاتے ہیں، اہل علم کو چھوڑ دے تو قبر کے جواب نہیں آتے. تو سوال 3 ہی ہیں، سوال 3 ہی.